السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محرم کا مہینہ چل رہا ہے، اس میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ یعنی یہ سوال ہمارے ذہن میں رہتا ہے کہ ہم محرم کو کس طرح گزاریں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے ایک محرم کا مہینہ بھی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے بعد جس مہینے کی فضیلت بیان کی وہ محرم ہے۔ اس مہینے میں روزہ رکھنے کا بڑا ثواب ہے، اس مہینے میں عبادت کرنے کا بڑا ثواب ہے۔ اب چنانچہ بعد کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کی وجہ سے اس مہینے کی فضیلت ہے۔ تو میں آپ کو بتا دوں اس مہینے کی فضیلت پہلے سے ہے، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی پیش کی اور جو ایک المناک واقعہ اس مہینے میں پیش آیا، جو حق کے لیے اپنی جان قربان کر دی اور اپنے نانا کے دین کے لیے اپنے خاندان کو، اپنے کنبے قبیلے کو، اپنے چھوٹے چھوٹے سے بچوں کو قربان کر دیا۔ حق کی خاطر کبھی جھکے نہیں، کبھی ہٹے نہیں، کبھی آپ اپنی جگہ سے ٹس سے مس نہیں ہوئے۔ آپ نے دین اسلام کے لیے اپنی گردنیں قربان کر دی اور اپنے بچوں کو، اپنی عورتوں کو بیوہ کر دیا۔ تو اس مہینے کی فضیلت میں اور 4 چاند لگ جاتے ہیں، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ اس مہینے میں کچھ چیزیں منحوس ہوتی ہیں۔ بعد کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ اس مہینے میں شادی نہیں کرنی چاہیے، تو ایسا نہیں ہے۔ آپ کسی بھی دن، کسی بھی مہینے میں شادی کر سکتے ہیں۔ اسلام کا یہ شعار نہیں ہے کہ اس مہینے کی اس تاریخ میں شادی نکاح نہیں کر سکتے ہیں۔ شرعی اعتبار سے، مسئلے کے اعتبار سے جس تاریخ میں، جس دن میں آپ چاہے شادی کر سکتے ہیں۔ اگر ایسا ہوتا تو اسلام کی تاریخ میں ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آئے، ہر دن کوئی نہ کوئی واقعہ ہمارے سامنے ہے۔ پہلی تاریخ میں، 2 میں، 3 میں، 4 میں، ہر مہینے کی تاریخوں میں، ہر مہینے میں اور ہر دنوں میں کوئی نہ کوئی واقعہ پیش آیا ہے۔ تو چنانچہ ایک تو یہ کہ اس مہینے کے 10 دنوں کو ہم منحوس نہ سمجھیں، اور دوسرا اس میں شادی کرنے کو منحوس نہ سمجھیں۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں جو ہم محرم کے 10 دنوں میں منحوس سمجھتے ہیں۔ میں آپ کو بتا دوں کہ صرف یہ 10 دنوں کی فضیلت نہیں، بلکہ محرم کے پورے مہینے کی فضیلت ہے۔ پورے مہینے آپ روزے رکھے، نفل پڑھے، ذکر و اذکار کرے، اپنی عبادتوں میں عام دنوں کے مقابلے میں اضافہ کرے، پورا مہینہ فضیلت والا ہے۔ وہ جو 4 حرمت والے مہینے ہیں ان میں سے یہ محرم کا مہینہ بھی ہے۔ تو آپ نے رمضان المبارک کے بعد روزوں کی فضیلت محرم کی بیان کی ہے، تو ہم اس مہینے میں اپنی عبادتوں میں اضافہ کرے، روزہ رکھے، نماز پڑھے، ذکر و اذکار کرے۔ اب چنانچہ ایک چیز یہ ہوتی ہے، جو چیزیں شریعت میں ہیں وہ کام کرے، جو کام شریعت نے کرنے کے بتائے وہ کرے، جو قرآن و حدیث اور صحابہ کی زندگی سے ثابت ہے اس کام کو کرے، اور جن کاموں کو قرآن سے، حدیث سے اور صحابہ کی زندگی سے نہیں ہیں، آپ ان کاموں کو مت کیجیے، آپ ان کاموں سے اپنے آپ کو الگ رکھیے۔ اور دوسری بات یہ کہ ہم لوگ فضولیات کی طرف تو بہت جاتے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں سمجھتے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کون سے کام کیے اور کون سے نہیں کیے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کر دیے، لیکن کبھی شریعت کے خلاف نہیں کیا، کبھی آپ نے نماز نہیں چھوڑی۔ آخری وقت میں بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی نماز نہیں چھوڑی، آخری وقت میں بھی آپ نماز پڑھ رہے ہیں، اور آپ نے اپنی جانوں کے نذرانے، اپنی بچوں کی جانوں کے نذرانے، اور اپنی بیویوں کو بیوہ کر دیا، اپنی بچیوں کو یتیم کر دیا، اور آپ کا پورا خاندان کو شہید کر دیا گیا، آپ کے چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کو شہید کر دیا گیا۔ آخر کس کے لیے؟ اپنے نانا کے دین کے لیے سب کچھ قربان کر دیا، اور اسلام کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا، اپنے نانا کے دین کے لیے آپ نے سب کچھ قربان کر دیا۔ لیکن ہم لوگ نہ نماز پڑھتے اور بس کہتے ہیں کہ اس مہینے میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہوئی، ہم فضولیات میں لگ جاتے ہیں، لیکن وہ کام نہیں کرتے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں۔ آپ نے شریعت کے خلاف کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو اسلام کے خلاف ہو، آپ نے کوئی کام ایسا نہیں کیا جو آپ کے نانا کے دین کے خلاف ہو۔ آپ حق کے لیے، آپ سچ کے لیے ڈٹے رہے، لڑتے رہے،
آپ شہید ہو گئے، چنانچہ آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، لیکن آپ حق کے لیے ہمیشہ جمے رہے۔ آپ کا پورا خاندان قبیلہ جو ہے شہید ہو گیا حق کے لیے، اپنے نانا کے دین کے لیے۔ ہم وہ کام نہیں کرتے، ان کاموں کی طرف ہمارا کوئی دھیان نہیں ہے، ہماری جو ہے نمازوں کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، قرآن کریم پڑھنے کا کوئی عطا پتہ نہیں ہے، شریعت نہ ہمارا لباس شرعی اعتبار سے، نہ ہمارا چہرہ مورا شرعی اعتبار سے، نہ ہماری نمازوں کا کچھ عطا پتہ ہے۔ بس ایک بات کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس مہینے میں جو ہے شہادت دی۔ بالکل یہ المناک واقعہ، یہ دردناک واقعہ، یہ تاریخ کا سب سے بڑا واقعہ، جو سب سے دردناک واقعہ محرم کے مہینے میں پیش آیا۔ چنانچہ میرے عزیزو، ہم وہ کام کرے جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ آپ ہماری اس کلپ کو ضرور شیئر کیجیے اور ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔